أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی مدد سلام اللہ علیہ بر دشمنان اہل بیت علیہم السلام لعنت بے شمار۔ میرے معزز ناظرین، گستاخی صحابہ کے عنوان سے عمر نے جو صحابہ کی بے عزتیاں کی ہیں اور اس نے بے احترامیاں کی ہیں اور اس نے جو صحابہ کی اہانتیں کی ہیں اسی موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور پچھلے اسپیچ میں نے آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ کیسے عمر نے ابو ہریرہ کو تکفیر بھی کیا، اس کی بے عزتی بھی کی، اس کو چور بھی قرار دیا اور اس کے پیسے بھی اس سے زبردستی چھین لیے، اور یہ صحیح روایات میں عمریوں کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اور یہ ایک ایسا وسیع باب ہے، ایک ایسا وسیع سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور عمری جماعت کے مطابق صحابہ کو جو شخص برا کہتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، وہ تو یا فاسق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ جس کا بھی یہ انتخاب کریں تو ہم انشاءاللہ ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ ان کے اپنے جو بہت ہی بڑے صحابہ ہیں جن کو یہ اپنا امام کہتے ہیں اور ان کو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پہ تفضیل دیتے ہیں، تو یہ ان کے اپنی حساب سے یہ تو ان کا کفر ثابت ہوتا ہے یا ان کا فسق لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ کا اور عمر کے درمیان، خیر عمر تو بہت سارے صحابہ کی وہ بے عزتی کرتا تھا، ابو ہریرہ کی خاص طور پر وہ بے عزتی کرتا تھا اور وہ عمر سے کافی ڈرتا بھی تھا۔ عمری جماعت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو زرعہ الدمشقی، اور وہ جناب ابو داود کے مشائخ میں سے ہیں۔ یہ ان کا کتاب ہے تاریخ ابو زرعہ الدمشقی۔ میرے معزز ناظرین، تاریخ ابو زرعہ الدمشقی، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عمرو ابن عبداللہ المصری۔ سنہ 281 میں ان کا وفات ہوا ہے، اور یہ ان کی روایات کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ میں پہلے اس شخص کا زندگی نامہ آپ کی خدمت میں ایک خاکہ پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کے بہت بڑے محدثین میں سے ایک شخص ہے۔ یہ ہے سیر اعلام النبلاء، تالیف ہے ذہبی ناصبی کی، اور یہ کتاب ہے مجلد 13 جزء 13۔ مؤسسہ رسالت فاؤنڈیشن میں چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1413 میں، اور یہ اس کتاب میں آپ صفحہ 311 میں دیکھیں تو آپ کو حافظ ابو زرعہ الدمشقی کی سوانح حیات نظر آئے گا۔ یہ ہے ابو زرعہ الدمشقی الشیخ، ان کا شیخ کہتے ہیں عالم کو، ان کا امام ہے، صادق ہے، محدث شام، صادق سچا محدث شام، یعنی سرزمین شام کا سب سے بڑا، اور شام تھا ہی نواسب کا گڑھ، کیونکہ وہاں پہ معاویہ کی حکومت تھی، اور میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے شام والوں نے احمد بن شعیب نسائی کو کیسے ان کی پٹھائی کر دی، ان کو قتل بھی کر دیا، اسی لیے کہ اس نے معاویہ کے تعریف میں اور معاویہ کی مدح و ثنا میں اس کے پاس روایت نہیں تھی، حدیث نہیں تھی، تو اس کو خوب مارا، اس کو قتل بھی کیا۔ انہوں نے اپنے سب سے زمانے کے سب سے بڑے محدث کو اسی زمانے پرانے زمانے سے قتل کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی داعش اور طالبان یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ محدث شام ابو زرعہ عبد الرحمن، یعنی یہ شخص نواسب کا جو سینٹر تھا شام، اس میں ان کا سب سے بڑا محدث عبد الرحمن ابن عمرو ابن فلان، اور انہوں نے جن لوگوں سے روایت کی ہے اور جن لوگوں نے ان سے روایت کی ہے، بل وجمع وصنف وذاكر الحفاظ وتميز وتقدم على اقرانه لمعرفته وعلو سنده، اس نے احادیث جمع کی، احادیث کی تصنیف کی، اور اس نے حفاظ حدیث کے ساتھ مذاکرہ
ان کا مصاحبت کیا، اور وتمیز وتقدم علی اقرانہ، اور اپنے زمانے کے علماء سب سے یہ عالی شان عالم تھے، سب سے اپنے اقران پر، اپنے زمانے کے علماء پر یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ حافظ ابو زرع دمشقی ہے، لمعرفتہ وعلو السند، کیونکہ ان کے اسانید سب عالی السند، قلت وسائط، اور ان کا معرفت بہت اونچے درجے کا۔ بہرحال ان کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں سب کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ روایت دیکھیے اپنی کتاب میں، حافظ ابو زرع کی کتاب میں، کہ عمر کا ابو ہریرہ صاحب کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ اور پھر یہ لوگ جماعت عمریہ، ان کا مذہب کا استمرار اور دوام صرف دو باتوں پر ہے میرے معزز ناظرین۔ کوئی دنیا میں عمری تو ہوتا نہیں اگر یہ دو چیزیں ان سے چھین لیا جائے، ایک حقیقت کو چھپانا، حقیقت کو چھپا دینا، لوگوں کو سچ نہ بتانا، دوسرا جھوٹ بولنا۔ ان کا مذہب کا اساس اور اس کا دوام اسی دو باتوں پر ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولو، جھوٹ پہ جھوٹ بناتے جاؤ، ان کا مذہب بناتے جاؤ، ان کا مذہب اسی طریقے سے بن گیا ہے، اور حقیقت کو چھپاتے جاؤ۔ عمر کے جو کرتوت ہیں ان کو چھپاؤ، اور جھوٹے کہانیاں سناؤ، اس کو ہیرو بنا دو۔ یہ ان کی مذہب کا تاریخ اور خلاصہ اور نچوڑ ہم نے جو آپ کو بتایا، یہ اساس اس کا یہی ہے۔ اگر یہ لوگ اس راستے کو چھوڑیں، سچ کے راستے اور صدق کے راستے پہ آ جائیں، تو میرے معزز ناظرین، یہ لوگ، ان کے مذہب کا بقا محال ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ تاریخ ابو زرع ابھی میں آپ ثابت کروں گا، ابھی یہ زندگی رہی تو اسی تقاریر کے سلسلے میں آپ کو اتنا ایویڈنس بھیج دیں گے، اتنا ایویڈنس دکھائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بھئی کیا بات ہے۔ تاریخ ابو زرع دمشقی، حافظ عبد الرحمن ابن عمرو، طبع دار الکتب العلمیہ، جو سنہ 1417 میں دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ 270، صفحہ نمبر 270 میں دیکھیے میرے معزز مشاہدین و ناظرین، یہ روایت کرتے ہیں، روایت رقم 1475، عن اسماعیل ابن عبید اللہ عن السائب ابن یزید۔ اب یہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح، ہم ثابت کریں گے کہ روایت صحیح ہے، روایت صحیح ہے۔ سائب ابن یزید نے کہا کہ قال، کہ اس نے کہا سمعت عمر بن الخطاب یقول لابی ہریرہ، میں نے سنا کہ ابو ہریرہ کو عمر کچھ اس طرح سنا رہا تھا۔ کیا سنا رہا تھا اس کو؟ لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أَوْ لَأَلْحَقَنَّكَ بِأَرْضِ دوس۔ کہا کہ ابو ہریرہ، تو ہر جگہ جاتا ہے، حدیث سناتا ہے لوگوں کو، حدیث نقل کرنا چھوڑ ابو ہریرہ، یا کہ تو حدیث نقل کرنا چھوڑتا ہے، یا میں تجھے اس ملک مدینہ سے بدر کر دوں گا، ملک دار الحجرہ سے، شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کر دوں گا، اور تجھے لَأَلْحَقَنَّكَ جلا وطن کر دوں گا سرزمین دوس میں۔ دوس ان کا آبائی اجداد تھا، یہ فقر کے مارے، بھوک کے مارے تو آئے تھے نا مدینہ۔ تم اگر تو حدیث پڑھنا نہ چھوڑ، اگر تو نے حدیث پڑھنا چھوڑ نہ دیا، تو تجھے میں یہاں سے جلا وطن کر دوں گا، یعنی تجھے میں یہ سزا سناؤں گا۔ اور یہ اچھی بات ہے یا محترمانہ بات ہے بھائی؟ یہ تو آپ کو بتائیں گے نا کہ یہ سب سے بڑی اہانت ہے اور ظلم ہے، اور یہ کتمان علم ہے، اور یہ سد سبیل ہے، سد سبیل اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ یہ لوگ خود کو اپنے آپ اہل سنت کہلواتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ سنت کیا؟ یعنی ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور کس سے زیادہ آپ کو، سب سے زیادہ آپ کو حدیث پہنچی ہے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں، حدیث قرآن کی طرح وحی کی ایک قسم ہے، بھلے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى صلی اللہ علی رسول اللہ وعلی اطرته، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ صرف وحی الہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام حجت۔ لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اہل جماعت عمریہ یہ بات صرف منہ سے تو کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک بات حجت ہے، لیکن دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ایک ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہی ہے غلطی سے کہی ہے، انہوں نے غلطی سے کہی ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ ہے صحیح مسلم، بولیں ہاں بدمعاش کافر یا صحیح مسلم؟ بہرحال صحیح مسلم طبع دار الفکر، جو مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب ہے، اور یہ کتاب چھپی سن 1432 میں دار الفکر بیروت میں۔ اس کتاب میں کتاب الفضائل، کتاب فضائل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، ہاں، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره من معائش الدنیا على سبیل الرأی۔ تو میں یہ حدیث آپ کو اگر میں اردو ترجمے والی مسلم سے سناؤں تو وہ یہ بہتر ہے میرے معزز ناظرین۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، مسلم، ہاں مسلم صحیح شریف بدماش، ملنے کا پتہ نعمانی کتاب خانہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کس کا ہے؟ علامہ وحید الزمان صاحب، ناشر خالد احسان، پبلشرز لاہور، ٹھیک ہے۔ جلد پنجم، تاریخ اشاعت اگست 2004، صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، اصلی کتاب ہے، میں نے تو نہیں چھاپا نا، میں نے تو کوئی کام نہیں کیا اس کو۔ کہ فضیلتوں کے مسائل، اس میں ایک باب ہے یہاں پر، باب وجوب امتثالہ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا صلی اللہ علیہ وآلہ دون ما ذکرہ من معائش الدنیا علی سبیل الرأی۔ یہ اس باب کو مسلم نے بنایا ہے اس لیے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس کی اطاعت کرنا کس میں واجب ہے؟ دینی مسائل میں۔ دنیائی مسائل میں وہ اپنے سے کچھ کہہ دیں، اپنے آپ سے اپنی فکر سے کچھ کہہ دیں تو اس کا اطاعت کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے ترجمہ کیا ہے انہوں نے، باب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جو شرع کا حکم دیں اس پر چلنا واجب ہے، اور جو بات دنیا کی معاش کی نسبت اپنے رائے سے فرمائیں اس پر چلنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ رسول یہ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ تو شیعہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہیں وہ وحی ہے، جو بھی کہیں وہ حق و حقیقت ہے، اس پہ چلنا واجب۔ آپ نے تو اپنی کتاب میں ایک پورا باب لایا ہے مسلم نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیائی امور میں اپنے حکم سے، اپنی فکر سے جو کچھ کہیں اس کا تو ماننا واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب بے عزتی والی بات دیکھیں کہ انہوں نے کیا چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں۔ ان طلحہ سے روایت ہے، قال مررت، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے مرور کیا، میں چل پڑا راستے میں، بقوم علی رؤوس النخل، ایک جماعت جو نخل کھجور کی جو درخت ہوتی ہے اس کو نخل بولتے ہیں، ایک کچھ مرد تھے، کچھ حضرات تھے، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے تھے۔ مدینہ منورہ میں کھجور کی درختیں بہت ہیں، پہلے زمانے میں تو باغات بہت تھے، مدینہ منورہ تھا ہی باغات کا شہر، وہاں پہ کھجوریں قسم قسم کی، وہاں پہ نخلستان ہوتے تھے، کھجوروں کی درختیں ہوتی تھی۔ اور کھجور کے درخت کا سلسلہ یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ اس کو اگر یہ فصل لیا جائے، اس کا اگر آپ کو پھل چاہیے، اس کا ثمر چاہیے تو اس کو پالینیشن کرنا پڑتا ہے۔ پالینیشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجور کا جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا نر اور مادہ ہوتا ہے، اس کے نر اور مادے کو ملانا ہوتا ہے کھجور کے درخت کو، اور یہ دوسرے پھلوں میں بھی ہوتا ہے، دوسرے زرعی جو آپ کے جو زمین سے اگتی ہیں ان میں بھی نر و مادہ ہوتا ہے، لیکن وہ قدرتی طور پہ ہو جاتے ہیں، وہ ہوا کے ذریعے پہ یہ حاصل ہوتا ہے، لیکن کھجور کے درخت پہ یہ ہوا کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پہ کھجور کے نخلستان ہیں درختوں کی، مثلا عراق میں، وہاں پہ کھجور بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ جو لوگ ان کا کام ہے، جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس نخلستان ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے فصل کا موقع جب آتا ہے وہ اپنے فصل کو جانتے ہیں، اس وقت وہ چڑھ جاتے ہیں درخت پر، اور اس کو وہ لقاح بولتے ہیں، لقاح کرتے ہیں، یعنی لقاح کیا ہوتا ہے، ان کو بار بار کرتے ہیں، ان کو کراس پالینیشن بولتے ہیں انگلش میں، کراس پالینیشن کرتے ہیں تاکہ اس کا ثمر آ جائے ہاتھ میں، اس کا پھل آپ کو ملے، وہ کھجور کہلاتا ہے۔ تو طلحہ کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ راستے میں چل پڑا، کچھ لوگ تھے کام کرنے والے، درخت کھجور کے جو نخل ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس پہ وہ چڑھ گئے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہی کرتے تھے کہ پالینیشن کرتے تھے۔ فقال ما يصنع هؤلاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ درخت پہ چڑھے کیا کر رہے ہیں؟ قالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الانثى فيلقح،
ان لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی تلقیح کرتے ہیں. تلقیح کیا کرتے ہیں؟ ذکر کو انثیٰ سے ملاتے ہیں. کھجور کا جو پھل ہے، کھجور کا جو درخت ہے، اس کا ایک نر مادہ ہوتا ہے، اس کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے اس کی باروری ہوتی ہے. اچھا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ہیں؟ وہ جزیرۃ العرب سے ہیں. وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، دنیا و آخرت کے وہ سردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور لیکن ان کا ظاہری طور پر دنیا میں جس شہر میں پیدا ہوئے وہ مکہ مکرمہ، عرب کے سب سے بہترین اور ان سے سب سے صاحب فخر خاندان میں، جو قریش میں، بنی ہاشم میں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گر مبارک میں، خانہ مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوا ہے. اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے، سلام اللہ علیہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پھر مدینہ ہجرت کر گئے. اور جزیرۃ العرب میں اگر کوئی فروٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ کون سا فروٹ ہے؟ کھجور ہے کہ نہیں؟ کھجور ہے. اور یہ جو بھی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ کھجور کا فصل ہے، وہ جانتا ہے. مثلا کچھ لوگ شہر میں رہتے ہیں، آپ کراچی میں رہتے ہوں یا نیو یارک میں رہتے ہوں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کھجور کا درخت کیسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مثلا کسی ایسے سرزمین میں ہوں جہاں پہ پسماندہ علاقہ ہے، جہاں پہ آپ کا طعام، آپ کا جو کھانا ہے، اس کا ایک خاصا حصہ یہ کھجوروں سے ہوتا ہے، تو ناممکن ہے کہ آپ یہ نہ جانیں کہ کھجور کا جو ہے کیا ہوتا ہے. تلقیح ہونی چاہیے، کراس پالینیشن ہونی چاہیے. تاکہ میں تو عربی بھی نہیں ہوں، مجھے یہ پتہ ہے. میں عرب سرزمین، عراق سرزمین میں جانے سے پہلے مجھے پتہ تھا. اور میں نے یہ حدیث سے نہیں سیکھی، اب مجھے یاد نہیں کہاں سے سیکھی میں نے، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ کھجور کی، میں جو ایک عربی ہوں نہیں ہوں، اور نہ میرے گاؤں میں، نہ میرے بابا دادا، نہ کسی کے پاس کبھی کھجور کا درخت رہا ہے. میں اس عراق جانے سے پہلے، سرزمین مڈل ایسٹ جانے سے پہلے مجھے پتہ تھا کہ کھجور کا درخت یہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خداوند متعال نے ان کو بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے ہادی بن کر، نہ صرف انسانوں کے لیے. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ العلی العظیم. مبارک ہے وہ پروردگار عالم جس نے اپنے حبیب کو قرآن دے دیا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے، پوری جہانوں کے لیے، نہیں کہ جہان کے لیے، عالم کے لیے نہیں، پورے عالمین، پوری جہانوں کے لیے. جیسے خود خدا نے اپنی تعریف کی، فقال، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں خدا ہوں، میرے لیے حمد ہے، میں پروردگار ہوں پوری جہانوں کا. تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، مبارک ہے وہ خدا جس نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے بندے کو فرقان دیا کہ وہ عالمین کے لیے نذیر بنے، عالمین کے لیے خدا کا ہدایت لے کر آئے. تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کا نذیر ہے. آپ دیکھیں ان کے متعلق ان کے صحیح ترین کتاب میں کیا روایت ہے. اچھا، تو کہا کہ بھئی آپ یہ درخت پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ درخت پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ لوگ تلقیح کر رہے ہیں، ذکر کو انثیٰ سے ملا رہے ہیں. اچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اظن یغنی ذلک شیئا، تو یہ بھئی کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. یا سبحان اللہ، کھجور کے درخت کا بھئی سب کو معلوم ہے، جو عرب میں رہتے ہیں، جن کا کوئی کام ہے کھجور کے درخت سے، جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت تو اس کا فروٹ ہوتا ہی نہیں، مگر یہ کہ اس کی تلقیح کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نزدیک، ہمارے پاس، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی بشر کو حاجت ہو، کوئی بشر کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب خدا نے اپنے حبیب کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باطل کی طرف، کبھی بھی ایک ناحق بات کی طرف کبھی وہ ترغیب نہیں دیتے، امر نہیں کرتے، اس کی طرف وہ دعوت نہیں دیتے. اچھا، اور ان کی اپنی روایات میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس روایات میں بھی موجود ہے، بلکہ آیت قرآن ہے، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ اس کا کبھی فائدہ نہیں ہے. ان کی روایات میں نے دیکھا ہے کہ ان الظن اکذب الحدیث. ظن بولتے ہیں گمان کو. گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان علم، یقین کے مقابل میں ہوتا ہے.
کہ ان الظن گمان کرنا یہ اکذب الحدیث، یہ جھوٹی سب سے جھوٹی جو سخن ہے، جو بات ہے وہ گمان ہے۔ اگر آپ کسی بات پہ یقین نہیں رکھتے، علم نہیں ہے، تو صرف اپنی گمان پر کہ یہ چیز شاید اس طرح ہو، اس کو آپ حق نہ قرار دیں۔ بہرحال تو انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ما اظن یغنی ذلک شیئا، میں تو نہیں سمجھتا، میرا گمان تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ قال فاخبروا بذلک، تو دو لوگ جو درخت کے نیچے تھے تو انہوں نے خبر دیا کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ فترکوہ، پس انہوں نے ترک کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو درخت کو تلقیح کرنا، کھجور کے درخت کو چھوڑ دیا۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذلک، پس یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ تو انہوں نے وہ تلقیح کرنا چھوڑ دیا۔ تو فرمایا ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني انما ظننت ظنا فلا تؤاخذني بالظن۔ تو کہا کہ بھائی اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے تو یہ ان کو کرنے دیں، یہ کر لیں، میں نے تو صرف گمان سے بات کی ہے، وہم و گمان سے، تو تم میری وہم و گمان کو نہ پکڑ لو۔ ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن اكذب على الله عز وجل، لیکن اگر میں خدا سے کچھ خبر دوں تو وہ سچ ہوتا ہے، اگر اپنے آپ سے کچھ کہہ دوں تو اس کو کیونکہ میں گمان سے بات کرتا ہوں، اپنی فکر سے بات کرتا ہوں، اپنی سوچ سے کہتا ہوں، تو اس کا کوئی اتنا اتباع کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث، میں اس کا ترجمہ اردو میں جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ بھلے طلحہ سے روایت ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا، کچھ لوگوں پر جو کھجوروں کے درختوں کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا پیوند لگاتے ہیں، یعنی نر کو مادہ میں رکھتے ہیں، وہ گابہہ ہو جاتی ہے، گابہہ کا تو ہم نے نہیں معلوم، یعنی وہ باثمر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ خبر ان لوگوں کو ہوئی، انہوں نے پیوند کرنا چھوڑ دیا۔ بعد اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اس میں ان کو فائدہ ہے تو وہ کریں، میں نے تو ایک خیال کیا تھا، تو مت مواخذہ کرو میرے خیال پر، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم بیان کروں تو اس پر عمل کرو، اس لیے کہ میں اللہ پر جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں خدا کی جانب سے صلی اللہ علیہ وآلہ اگر میں خدا کی جانب سے خبر دوں تو اس پہ عمل کرنا، اپنے سے کچھ کہہ دوں تو میری سنت نو سنت، اس کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلا حدیث۔ دوسری حدیث اس سے بھی سختر ہے، اسی باب میں دیکھیں میرے معزز ناظرین، یہ کتاب مسلم ہے، میں نے نہیں لکھی ہے، مسلم اور برصغیر پاک و ہند کی چھپی ہوئی مسلم اور انہی کا ترجمہ، صحیح ہے مسلم شریف بدماش، بلے وہی باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، حدیث نمبر 6127۔ رافع بن خدیج قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يعبرون النخلة يقولون يلقحون النخل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہاں میں ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دوں، اور لوگ پیوند لگاتے تھے کھجور میں، یعنی گابہہ کرتے تھے۔ گابہہ بھائی لفظ جو ہے ایسا کہ ہم نے پہلے کا مرتبہ سن رہے ہیں۔ فقال ما تصنعون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو تم؟ قالوا كنا نصنعه، انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے چلے آئے ہیں، ہم تو ایسا کرتے چلے، ہمیشہ ہم تلقیح کرتے ہیں، یعنی پیوند لگاتے ہیں تو اس سے سب کا پل ہوتا ہے، یہ ہمارا تو ہمیشہ ہمارا کام رہا ہے۔ قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، سبحان اللہ، کہا کہ شاید اگر تم نہ کرو تو بہتر ہے، شاید تم نہ کرو تو بہتر ہے۔ اور مدینہ والوں کا جو ہے ان کا اکثر کاروبار، زندگی، معیشت اور ان کا رزق کس سے چلتا ہے؟ اسی کھجور سے چلتا تھا۔ اب تو الگ بات ہے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، پرانے زمانے میں صرف ان کا پیداوار ہوتا ہی تھا ان کا کھجور کا۔ تو ان کو کہا کہ کیا؟ ہاں، آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا، ایسے ہی فتویٰ دے دیا کہ نہ کرو تو بہتر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ لوگ ایسی باتیں جو ایک عام آدمی جانتا ہے، ایسی جہالتوں کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات
ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ پھر پوچھے سنت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کا عمل۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تا روز قیامت خدا کا واحد نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کیسے جاہل ہو سکتا ہے ایسی چیز کا جو جزیرۃ العرب میں کھجور ہی کھجور، جو ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ کھجور کا درخت کا یہ حال ہے، یہ تو اپنی شہر میں اپنے ان کے جو پیداوار ہے، ایک ایسی عام چیز کو جو ہر ایک جانتا ہے، اس سے بھی الیاذ باللہ جاہل ہے۔ اور جہالت اور الیاذ باللہ اور جہالت کی یہ حالت کہ وہ منع بھی کرتا، ان کو کہتا ہے کہ کام نہ کرو، یہ تو بہتر ہے۔ تو کیا ہوا نتیجہ، کیا ہوا اس کا ثمر کیا ہوا؟ دیکھیں، فترکوہ فنفضت او فنقصت، انہوں نے پیوند کرنا چھوڑ دیا، کھجور گٹ گئی۔ ثمر نہیں آئے نا، جب آپ کھجور کا تلقیح نہیں کریں گے، پیوند نہیں کریں گے، اس کا فروٹ نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے نہیں کیا، فنقصت، وہ پھل ہی نہیں آیا۔ اچھا تو کیا ہوا؟ فذکروا ذلک لہ، بس پھر گئے وہ، انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے نبی ہیں بھائی؟ آپ یا سبحان اللہ نستجیر باللہ، آپ کیسے پرانے انبیاء تو جو امر کرتے تھے، حکم دیتے تھے تو اس کا کوئی برکت ہوتی، آپ نے حکم دیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، الٹا بھائی ہمارا تو سارا ہمارا زندگی کا دار و مدار، معیشت کا دار و مدار اور زراعت کا دار و مدار کھجور پہ، اور آپ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، یہ بہتر ہے۔ تو اب اس سال تو فصل ہے نہیں۔ فذکروا ذلک لہ، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، فقال انما انا بشر، فرمایا میں تو ایک آدمی ہوں، میں تو ایک عام آدمی، میں تو ایک عام آدمی، جو عام، بلکہ عام آدمی سے بھی کم۔ کیوں؟ جو عام آدمی کو پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ، بہترین عمل کا نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اس طرح ہے تو لوگوں کو وہ غلط مشورے کیوں دیتا ہے؟ لوگوں کا رزق کیوں کم کرتا ہے؟ ایسی بات کہ آپ نہ کریں بھائی، اگر نہ کریں تو بہتر ہے، اگر اس کی تلقیح نہ کریں اپنی کھجوروں کے، یہ بہتر ہے۔ یہ تو عام لوگوں کو پتہ ہے کہ فروٹ آئے گا ہی نہیں، تو غلط مشورہ کیوں دیا ہے؟ اگر پتہ نہیں تھا تو کم از کم یہ تو نہ کہتا نا۔ خیر، انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، اگر میں تو صرف ایک انسان ہوں، اگر میں آپ کو حکم دوں کسی دینی مسئلے پر تو اس پہ عمل کرنا۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا بَشَرٌ، اور اگر میں اپنے خیال سے کسی چیز کو آپ سے کہہ دوں، مشورہ دوں، تو میں تو بشر ہوں، اس پہ آپ کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے، میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو آدمی ہوں، جب میں کوئی دین کی بات کروں تم کو بتلاؤں تو اس پر چلو، اور جب کوئی بات میں اپنی رائے سے کہوں تو آخر میں تو آدمی ہوں، اور آدمی کی رائے ٹھیک بھی پڑتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے غلط بھی ہوتی ہے، اور غلطی بھی کیسے غلطی؟ کہ ایسی عام چیز پر جو ہر کسی کو پتہ ہے۔ اور تیسری روایت اس میں دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے کہ وہ ان کا علم لوگوں سے کم ہے۔ یہ دیکھیں، عن انس نے روایت کی، مر بقوم یلقحون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم سے گزرے جو تلقیح کر رہے تھے، فقالوا لو لم تفعلوا لصلح، اگر یہ تلقیح نہ کریں تو بہتر ہے، چلو۔ قال فخرج شیسا، پس اس کا پل ہی نہیں نکلا۔ کہا کہ اگر نہ کریں تو بہتر ہے، اس کا پل ہی نہیں نکلا۔ فمر بهم فقال ما لنخلكم، وہاں سے دوبارہ گزر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ درختوں کو کیا ہوا، اس میں فروٹ کیوں نہیں ہے؟ توبہ۔ قالوا قلت كذا وكذا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو مشورہ دیا تھا کہ نہ کرنا۔ تو کہا انتم اعلم بامر دنیاکم، آپ لوگ اپنی دنیا کو بہتر جانتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو عرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آئے تھے تو عرب جاہلی تو کہلاتے تھے، جاہلیت۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں نہ ثقافت تھی، نہ سویلائزیشن تھا، نہ پڑھنا لکھنا تھا، نہ کوئی علم تھا، کچھ بھی نہیں تھا عرب میں۔ یہی تو ہے نا، وہ اگر ان کا کیا فن تھا کہ بھائی اس قبیلے کا اس قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہا ہے 400 سال سے، اس کا جنگ چل رہا ہے 200 سال سے،
اور ان کو پتہ بھی نہیں کس مسئلے پر لڑ رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ یہ قبیلہ ہمارا دشمن ہے. ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خواتین کو اغوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مویشی کو اغوا کرتے ہیں. پھر جب اشہر حرام آتا ہے، محرم مثلا ذی الحجہ، اس پہ جنگ بند ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہ ختم ہوتے ہیں، دوبارہ جنگ شروع. وہ تو وہی عرب جاہلیت تھے نا، ان کو دنیا کا کیا پتہ تھا، علم کا کیا پتہ تھا، کچھ بھی نہیں معلوم. کوئی کسی کو بس ان کا ایک فن تھا ان کے پاس، شعر بولنا. شعر خوب بولتے تھے، شراب شعر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آئے تو عرب کے لوگ دنیا کو تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو بالکل ایک وحشی قوم تھے عرب میں. عرب جو لوگ جو تھے، زنا اور شراب خوری اور ظلم، قتل غارت کرنا ان کی تو معمولی بات. یہ لوگ تھے عرب میں لوگ. ان میں نہ کوئی فن معماری، ان میں نہ کوئی فن کتابت، ان میں نہ کوئی طبابت کے معاملے میں، فلسفہ، علم، کسی بھی امور میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا عرب. اس کے باوجود انتم عالم، یہ دنیا کے سب سے ان پڑھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں نا. ان کی اپنی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، یہ مسلم ان کے پاس، ان کے سب روایت اجماعی طور پہ صحیح ہے. دیکھیں بھلے انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں پر گزرے جو گا بہا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو بہتر. انہوں نے نہ کیا، آخر خراب کھجور نکلی، فصل ہی نہیں ہے. توبہ. آپ ادھر سے گزرے اور لوگوں سے پوچھا تمہارے درختوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا، ہی آپ نے ایسا فرمایا تھا کہ گا بہا نہ کرو، ہم نے نہیں کیا، اس وجہ سے کھجور خراب نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یعنی دنیا کا سب سے جاہل قوم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عالم ہے، زیادہ دانش، زیادہ علم، زیادہ حکمت رکھتی ہے. تو اس کے یہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کیا. اس کے باوجود ایسی بدتمیزیاں ان کی کتابوں میں اور ایسے جہالتی والے باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت دینا، اس کے باوجود کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہر ایک بات کو مانتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ترین لوگوں میں سے بھی علیہ باللہ دنیا کے معاملے میں جاہل تھے. صرف وہ علمی یہ دینی مسائل جانتے تھے، بس دینی مسائل میں بس وہ جانتے تھے. اور صرف دینی مسائل میں وہ خدا کی جانب سے اگر کوئی خبر دے دیں تو اس کا اتباع کرنا لازمی ہے، باقی میں لازم نہیں ہے. تو تم کہاں ہو؟ ہاں، اگر وہ مثلا کہیں نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، مثلا دینی مسائل بتائیں، شرعی مسائل بتائیں تو ماننا واجب ہے، باقی میں ماننا واجب نہیں ہے. تو تم کہاں اہل سنت بنے بھائی؟ تم کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو مانتے ہو؟ مانتے ہی نہیں ہو تم. یہ پہلی بات. دوسری بات، یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ابو ہریرہ کی حدیث جا رہی تھی نا کہ ابو ہریرہ سے کیا عمر نے کہا کہ حدیث پڑھنا چھوڑ دے، حدیث پڑھنا چھوڑ دے، تو حدیث نہیں پڑھ سکتا، بس چھوڑ دے. دیکھیں میرے معزز ناظرین، حدیث نماز ثابت ہوتی ہے، نماز کی تفصیل قرآن نے تو کہا واقیم الصلاۃ. واقعی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ یہ تو کم از کم یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا. عمر کے ماننے والوں، ماسی عائشہ کے بیٹو، کم از کم یہ تو نماز تو کم از کم شرعی مسئلہ، اس میں تو اتباع کرنا واجب ہے نا. تو نماز اگر کیفیت، وضو کی کیفیت، مثلا جو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں ان پہ اشارہ ہوا ہے، تفصیل نہیں آئی، وہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ سنت سے، حدیث سے. اور عقائد، سیرت، سب کچھ کہاں سے ثابت ہوگا؟ قرآن کے ساتھ حدیث سے. اور قرآن میں اشارات عام طور پہ عام ہے، اشارت صرف اشارات و کنایات ہیں، اور تفصیل اس کی حدیث و روایت میں آپ کو ملے گی. اور یہ کہلاتے بھی ہیں اپنے آپ کو کیا چیز؟ اہل سنت، یعنی اہل حدیث کے ماننے والے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع. تو عمر نے کیا کہا ابو ہریرہ سے؟ یہ ہے کتاب ابو زرع دمشقی، یہی تو ہے نا، میں نے آپ کو یہی تو دکھایا. یہ نہ کہیں کہ بھئی میں نے کتاب چینج کی ہے، تاکہ میں دوبارہ آپ کو عنوان کتاب دکھاؤں. یہ ابو زرع دمشقی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہی کتاب، اسی میں صفحہ 270، حدیث نمبر 1475. صائب ابن یزید نے کہا کہ میں نے عمر کو سنا کہ وہ ابو ہریرہ کو ڈانٹ کے یہ کہہ رہا تھا، لا تترکن الحدیث، لا تترکن، لام تاکید، نون
تاکید ثقیلہ، وہ بھی تاکید کے لیے تو ضرور حدیث پڑھنا چھوڑ دے، حدیث لوگوں کو نہ سنانا۔ کون سی حدیث؟ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تم نقل نہیں کر سکتے، نہ چھوڑ دے۔ او لألحقنک بأرض دوس، او یا کہ میں تجھے جلا وطن کر دوں گا، جلا وطن کر دوں گا، سرزمین دوس۔ میرے معزز ناظرین، اس میں ابو ہریرہ ان کے نزدیک ایک معزز شخصیت ہے، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ہاں نماز سیکھو تو کن سے؟ ابو ہریرہ سے، اسی کی روایات ہیں، وضو اسی کے، مثلا روزہ غیر روزہ جو بھی مسائل ہیں، ہر مسئلے پہ ابو ہریرہ۔ خدا اگر آسمان سے اتر آتا ہے، کس کی روایت ہے؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے نا، خدا آسمان سے اتر آتا ہے شب جمعہ کو، خدا جنت میں جہنم میں اپنا پیر ڈالتا ہے، کس کی روایت ہے؟ ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے نا، سب ابو ہریرہ کی روایتیں ہیں بھائی۔ خدا قیامت کے دن آتا ہے جی ایک انسان کی شکل میں، یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، کسی کو اعتبار نہیں کہ یہ خدا ہے۔ ہاں اس وقت بولتے ہیں کہ کوئی نشانی دکھا، خدا اپنا جو ہے وہ اپنا جو کیا بولتے ہیں تلوار معاف کیجیے گا، اپنا شلوار اونچا کر دیتا ہے، تو یہ لوگ اس کے پیر سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ خدا ہے، پھر خدا اپنا پیر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب کس کی روایت ہے؟ ابو ہریرہ صاحب کی روایت ہے۔ کتاب بخاری، صحیح البخاری، دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 209، ہاں باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں دعا پڑھنا اور نماز پڑھنا۔ ابو ہریرہ نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات کو اللہ میاں نیچے اتر آتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، لا الہ الا۔ اور پرانے زمانے میں علامہ حلی کہتے تھے کہ بغداد میں ان کی ایک جماعت ہے کہ وہ بغداد میں اپنے چھت پر ہر رات شب جمعہ کو بالخصوص چھت پر اپنے ادھر کچھ وہ گھاس پھوس ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں جب اتر آتے ہیں تو وہ ہاں اپنے گدھے پر بیٹھ کے آتے ہیں، اور یہ جب وہ نیچے اتر آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی طرف آ جانا، تو اس لیے ادھر جو ہے گھاس پھوس کچھ جو مویشی کھاتے ہیں وہ چیزیں وہ اپنے چھت پہ ڈال کے رکھتے ہیں رات کو۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات کو وہ نیچے آتے ہیں۔ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا 1/3 ایک ثلث آخر میں ایک تیسرا حصہ جو آخری حصہ ہے رات کا، اور یقول من یدعونی فاستجیب له، وہ پکارتا ہے خدا ادھر، کون ہے کہ بھائی دعا کرے تاکہ میں اجابت کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے کہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر له، کوئی توبہ کرے تو میں وہ فوراً مغفرت کروں۔ یہ ایسی روایتیں انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی۔ بہرحال یہ قائل تجسیم پروردگار عالم ہے۔ اشاعرہ بھی جو جھوٹ کے بولتے ہیں کہ ہم قائل نہیں ہیں تجسیم کے، وہ بھی تجسیم کے قائل ہیں، کیونکہ رؤیت کے قائل ہیں۔ فخر رازی نے خود اعتراف کیا کہ رؤیت سے لازم آتا ہے تجسیم پروردگار عالم۔ علی کل حال تو ابو ہریرہ ان کے نزدیک خدا کی معرفت، رسول کی معرفت صلی اللہ علیہ وآلہ، اصول دین فروع دین کی معرفت کن کے ذریعے؟ سب سے زیادہ ابو ہریرہ کے ذریعے ہے۔ اور ابو ہریرہ ان کے نزدیک ایک معزز محترم صحابی ہیں، اور کام اس نے کیا ہے؟ ہاں چوری کی ہے، وہ تو پچھلے حدیث میں تھی کہ عمر نے اس کو چوری کے وجہ سے اس کو کوٹ کے مارا ہے۔ اس روایت میں تو چوری بھی نہیں، اس نے صرف حدیث نقل کی ہے۔ اس کو بولتا ہے حدیث تو نقل کرنا چھوڑ دے، وَإِلَّا میں آپ کو یہاں سے ملک بدر کر دوں گا، اور کسی کو زحمت میں ڈالنا، آپ اس کے گھر سے اس کے بچوں سے دور کریں، اس کو نکال دیں اپنے شہر سے، اور وہ بھی شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تعرب بعد الحجرہ، خود بخاری میں ایک باب ہے کہ تعرب بعد الحجرہ گناہ کبیرہ ہے، کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر کے آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، دوبارہ اس کو اپنے شہر میں جانا، اگر مہاجر بن کے آیا تو دوبارہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ جائے اپنے شہر میں۔ اچھا، اور انہوں نے خود روایت کی ہے کہ بخاری میں اسی باب ہجرت میں کہ ابو بکر نے ہجرت کیا، ہجرت
کر کے دوبارہ مکہ آ گیا. تعرب بعد الہجرہ کا مرتکب کون ہے؟ سب سے پہلے ابو بکر. بہرحال میرے معزز ناظرین، تو اس کو ایسی چیز کا دھمکی دینا اور اس میں اس کی اہانت اور اس کو اذیت میں ڈالنا، اور بھی کس جرم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نقل کرنا یہ تو ایک بہترین عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھپانا یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے، یہ اس پہ لعنت ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کہ جو لوگ جو حقائق ہم نے نازل کر دی ہیں اس کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، ظاہر نہیں کرتے، تو ہم ان کو ان کو خداوند نے بھلے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں، اور سب لعنت کرنے والے نے ان کو لعنت کی ہے. تو بہرحال یہ فعل عمر، اس میں توہین ابو ہریرہ بھی ہے، اور اس میں تحدید ابو ہریرہ بھی ہے، اور اس میں دشمنی اسلام ہے. حدیث کو نقل نہ کرو. کیوں حدیث کو نقل نہ کرے؟ تو بہرحال ابو ہریرہ جو حدیث نقل کرتا تھا اس سے خلیفہ کو کچھ ہوتا نا، کچھ چپکی تو ہوتی نا، کہ اسی لیے منع کیا ہے، اس کو اتنا بڑا دھمکی دیا ہے. ہاں شاید وہ حدیث غدیر نقل کر رہا تھا، شاید وہ حدیث ثقلین نقل کرتا تھا، ہاں شاید وہ حدیث ولایت علی ولی کل مؤمن من بعدی سلام اللہ علی امیر المؤمنین، کوئی حدیث ایسی نقل کی ہوگی جس سے خلیفہ ناراض ہوئے تھے. عمری لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے حدیث نقل کرنے سے، کیونکہ اس کی وجہ حدیث قرآن سے مل جاتی اور اس کی قرآن سے مکس ہو جاتی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے. تو یہ اتنی جھوٹی بات ہاں کہ حدیث جو ہے قرآن سے مل جاتی اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ خود اس میں حدیث کون سا قرآن کون سا، جب خدا نے خود کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. تو حرامیوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا وعدہ کرے اور پھر تو آپ کو ڈر ہو کہ قرآن حدیث سے مل گئی، مکس ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ آیت کون سی ہے اور روایت کون سی ہے. اور ابو ہریرہ یا صحابہ دوسرے جو آپ کہتے ہیں سلف صالح، ہاں ابو ہریرہ کے زمانے، عمر کے زمانے میں یا تو صحابت ہے، اکثر ہی صحابت ہے مدینے میں، اور کچھ تابعین تھے، انہی سے تو تم اپنا دین لیتے ہو. اگر ان کو قرآن اور حدیث اور روایت کا فرق نہیں معلوم تھا تو سبحان اللہ، یہ اگر ان کو نہیں معلوم صحیح ہے، تو اگر یہ ان کو نہیں معلوم تو تم کیسے قوم کی اتباع کیوں کرتے ہو جن کو یہ بات نہیں معلوم کہ یہ آیت اور قرآن روایت میں اور آیت میں فرق ہوتا ہے. اور کبھی ہم نے دنیا میں سنا بھی نہیں کہ کہیں ایسا ہوا ہو کہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملا ہو اور غلط فہمی پیدا ہوئی کہ یہ حدیث ہے یا آیت ہے. کبھی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہے زندگی میں؟ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن ہے یہ معجزہ، اس کی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی کیوں نہ ہو. قرآن کا ایسا نورانی انداز ہے. قرآن اگر ایک صفحے میں سب حدیث ہوں، اس میں 2 سطر قرآن کے، وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ 2 سطر قرآن ہے. اس کا انداز، بیان کرنے کا انداز، انتخاب الفاظ، اس میں جو نورانیت ہے وہ فوراً وہ ہر جگہ وہ سونے کی طرح چمکتی ہے. قرآن پاک یہ نور قرآن پاک ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ قرآن حدیث سے مل جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے عمر نے منع کیا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کرتے کہ تم یہ دیکھو میرے احادیث نقل نہ کرنا کہ یہ قرآن سے حدیث مکس ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا، وقال لکعب، اور کعب سے کہا، کعب ابن عجرہ صحابی ہیں، بدری ہیں، اور اس میں بیعت عقبہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بتاؤں اس کو کہا کہ لا تترکن الاحادیث، احادیث چھوڑ دے، او لالحقنک بارض القردہ، یا میں تجھے مدینہ سے نکال کے تجھے اس سرزمین کو بھیج دوں گا جہاں پہ منکیز، جہاں پہ بندر رہتے ہیں. ہاں، اتنی بڑی اہانت اور اتنی بڑی تذلیل ایک صحابی کے. کعب ابن عجرہ ہیں کون میرے معزز ناظرین؟ دیکھیں، حدیث تو وہی نقل کرے گا نا جو صحابی ہو، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو یہ کعب ابن عجرہ ہیں کون؟ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 2، طبع مؤسسۃ الرسالہ، صفحہ نمبر 537، 500. ابو الیسر کعب ابن عامر الانصاری، یہ کعب ابن عامر کی ہے، ایک دوسرے صحابی کعب ابن عجرہ ہیں، وہ بھی ہیں.
کئی صحابہ گزرے ہیں، 2-3 صحابہ گزرے ہیں جن کا نام کعب ہے. السلمی المدنی البدری العقبی، یہ صحابی جو ہیں قبیلہ بنی سلم سے ہیں، مدنی ہیں، بدری بھی ہیں، عقبی. شہد العقبہ وله 20 سنہ، بیعت عقبہ. بیعت عقبہ وہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مدینہ منورہ سے مکہ مشرف ہوئے سنہ 11 ہجری میں، 2 سال ہجرت سے پہلے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور اسلام لایا، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی معلم بھیج دیں، آپ کوئی ٹیچر بھیج دیں جو ہمیں اسلام سکھائے. یہ لوگ جو اسلام میں بہت ثابت قدم تھے، اور پھر یہ دوبارہ آئے سنہ 13 ہجری میں، دوبارہ مکہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو یہ مکے کے لوگ ستاتے ہیں، آپ ہمارے شہر آ جائیں، ہم آپ کی ڈیفینڈ کریں گے اور اہل بیت کی ڈیفینڈ کریں گے. اور دوبارہ انہوں نے بیعت کی. تو یہ لوگ بیعت عقبہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایسا معزز صحابی ہے اس کو کہ بھائی میں آپ حدیث پڑھنا چھوڑ دیں یا میں آپ کو کیا کروں گا، یہ کون سے بھائی کیا بات ہوئی، حدیث پڑھنا چھوڑ دیں یا میں آپ کو کہاں بھیج دوں گا، میں آپ کو جلا وطن کر دوں گا بندروں کی سرزمین پر. بندروں کے سرزمین کون سے ہیں بھائی؟ مکہ میں، مدینہ میں، جزیرۃ العرب میں. اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑیاں ہیں، بہت سارے پہاڑیاں جو بہت ہی خشک، وہاں پہ پانی کی کمی ہے اور بہت گرم، اور کوئی وہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، تو وہاں پہ بندر بہت رہتے ہیں. تو اس بیچارے کو بولا کہ میں اس کو ایسی دھمکی دی ہے. میرے معزز ناظرین، یہ تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، اس کی ماں بہن کی، یا مثلا اس کو بولتے ہیں کتا، کافر، فاسق، جاہل، یہ گالی ہے. ایک دفعہ اس کی ایسی بے عزتی کرتے ہیں سب کے سامنے کہ یہ گالی سے بھی بدتر ہے. تو ابو ہریرہ اور کعب کے ساتھ جو عمر نے کیا ہے، یہ تو گالی سے بھی بدتر ہے، اور یہ واضح ہے. اور یہ نہ کہ مثلا انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، حدیث نقل کرنا، یہ خود کو اپنے اہل سنت کہتے ہیں، عمر کو اپنا سب سے خلیفہ مانتے ہیں. بھائی سنت ہے کیا؟ حدیث کے علاوہ کچھ اور سنت ہے آپ کے پاس؟ کس کی سنت؟ معاویہ کی سنت یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت؟ اگر تم اہل سنت ہو تو سنت کا دشمن کون ہے؟ جس نے منع کیا نا وہی ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو اس وقت اگر لکھا جاتا، 1 کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب، 10 کتابیں لکھی جاتی، بولے ابو ہریرہ تم لکھ دو جو تم نے سنا ہے، کعب جو تم نے سنا ہے لکھ دو، تو اب شریعت میں اختلاف ہوتا بھائی. کتنی ساری روایتیں ہمیں معلوم نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ کتاب لکھی ہے 200 سال بعد، 300 سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اسناد ہیں بخاری کے، اس میں خارجی بھی ہیں، اس میں فرض کریں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو بخاری نے خود کافر کہا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بخاری کی خود تکفیر کی، اس کے استادوں نے بخاری کی تکفیر کی. تو ایسے اسانید میں جو کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ان کے نزدیک خارجی بھی ہیں، کوئی ناصبی ہے. عمر بن سعد قاتل ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اس کی روایت سنن ترمذی میں موجود ہے. ایسے مردود کفار سے تم نے روایت نقل کی ہے، اپنی دین لی ہوئی ہے، تو اس کو سنت کہلاتے ہو؟ جس زمانے میں سنت کو تحفظ دیا جا سکتا تھا، اس زمانے میں تو عمر صاحب کا کیا کردار تھا، آپ خود بتائیے. اچھا اب کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں، میں بھی بتاتا ہوں یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. یہ کتاب مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، تحقیق شعیب الارناؤوط، طبع الرسالہ، جلد کون سی ہے؟ 12واں جلد، 12واں مجلد، چھپی ہے سن 1417 بیروت لبنان، رسالت فاؤنڈیشن میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 10، فقد اخرج ابو زرعہ الدمشقی فی تاریخی باسناد صحیح عن السائب ابن یزید. ابو زرعہ دمشقی نے بے صحیح سند کے ساتھ سائب ابن یزید سے روایت کی ہے، سمعت عمر بن الخطاب یقول لابی ہریرہ، کہ میں نے عمر سے سنا کہ وہ ابو ہریرہ کو کہہ رہا تھا، لتترکن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ او لالحقنک بارض دوس. تو حدیث پڑھنا چھوڑ دے ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا میں تجھے کہاں بھیج دوں گا؟ میں تجھے سرزمین دوس، وہاں پہ میں تجھے جلا وطن کر دوں گا. اچھا شہادت دی ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ سیر اعلام النبلاء، ناصبی ہے، ذہبی ہے ناصبی کی کتاب، مجلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1417.
صفحہ نمبر 600، صفحہ نمبر 600. عن السائب بن یزید، سائب بن یزید نے کہا سمع عمر یقول لأبی ہریرہ، کہ اس نے سنا کہ عمر ابو ہریرہ کو کہہ رہا تھا لا تترکن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حدیث پڑھنا چھوڑ دے، حدیث نقل نہ کر. ابو ہریرہ اگر جھوٹا ہے، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط احادیث کا نقل کر رہا ہے تو تمہارا دین اساس سے باطل. اگر ابو ہریرہ سچی احادیث نقل کر رہا تھا تو عمر جو اس کو منع کر رہا ہے اور اس کو دھمکی دے رہا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ کیا ہے، یہ توہین صحابی ہے. دوسری بات اس پہ ظلم ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا. ثانیاً یہ دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتمان علم ہے، صد عن سبیل اللہ ہے، اور دشمنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خلیفہ کو حافظ دین ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کوشش کرے کہ دین حقیقت چھپایا جائے لوگوں سے. اول الحقنک بارض دوس، یا میں تجھے سرزمین دوس کو وہاں پہ جلا وطن کر دوں گا. وقال لکعب، کعب سے کہا لتترکن الحدیث او الحقنک بارض القردہ، تو حدیث پڑھنا چھوڑ دے یا میں تجھے بندروں کی سرزمین، بندروں کے پاس بھیج دوں گا. اچھا، اس میں گالی تو واضح ہے، توہین کیا اس سے بڑھ کے توہین. یہ حدیث نمبر 1، اس کا حدیث نمبر 1 اخرجہ ابو زرعہ الدمشقی وہذا اسناد صحیح، یہاں بھی کہا کہ اسناد صحیح ہے، اسناد صحیح ہے، صحیح ہے. اور دوسری روایت اس نے نقل کیا یحییٰ ابن ایوب عن ابن عجلان ان ابا ہریرہ کان یقول، یحییٰ ابن ایوب نے ابن عجلان سے روایت کی کہ ابو ہریرہ کہتا تھا انی لا احدث احادیث، میں تو آپ لوگوں کے لیے حدیث نقل کرتا ہوں، ہاں لو تکلمت بها فی زمن عمر لشج رأسی، اگر میں ان احادیث کو عمر کے زمانے میں نقل کرتا تو میرا سر وہ توڑ دیتا. ہیں یہ ابو ہریرہ صاحب کہہ رہا کہ ابو ہریرہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ ابو ہریرہ آپ کے نزدیک سچا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں عمر کے زمانے میں حدیث نقل کرتا تو میرا سر مجھے مارتا، میرا سر توڑ دیتا. اگر سچ کہتا ہے ابو ہریرہ تو عمر ظالم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک صحابی کو، اس نے کون سا ظلم کیا بھائی؟ اس نے حدیث ہی نقل کیا نا. حدیث تو ہے ہی، دین ہی ہے. دین حدیث کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ کے نزدیک تو ہے نا. آپ کے نزدیک تو حدیث کو ماننا ضروری ہی نہیں ہے. یہی میں نے ابھی روایت پڑھی ہے نا مسلم سے، کہا کہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سے کچھ باتیں کہتے ہیں، ان کو تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے خیال سے کہتے ہیں، خیالات کا اظہار کرتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس سنت کو حقیقت میں آپ تو مانتے بھی نہیں ہو نا. اب لیکن ہر جگہ تمہاری تقاریر ہوتے ہیں، خطبہ، او ہم اہل سنت ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم مانتے ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ادھر خود یہ باب مسلم کا کھول کے پڑھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے، انہوں نے خود شہادت دی کہ سب سے جاہل قوم جو عرب، اس زمانے کا عرب تھا، وہ بھی ان سے زیادہ جانتے ہیں. تو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جاہل بنا دیا ہے. ہاں تو یہ تو ان کے رسالت کا انکار ہے، حرامیوں، ان کی سنت کا انکار ہے. یہ تمہارے صحیح ترین کتب میں موجود ہے. اب حقیقت کو اگر ایک لمحے کے لیے ہم آپ سے تنازع نہ کریں تو آپ کی بات مان لیں کہ آپ واقعاً سنت کی اتباع کرتے ہیں، آپ اہل سنت ہیں. تو ابو ہریرہ کا جرم کیا تھا مجھے بتاؤ؟ وہ حدیث نقل کر دے تو اس کا سر پھوڑ دے عمر. وہ ڈر کے مارے وہی حدیث نقل کر عمر کے زمانے میں. اچھا، یہ ہاں اس نے حاشیہ ہے نمبر 2. حاشیہ نمبر 2 اوردہ ابن کثیر عن ابن وہب عن یحییٰ ابن ایوب ورجالہ ثقات. ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے اور اس کے رجال راوی سب ثقہ ہیں. تو یہ بھی پہلا حدیث تو وہ بھی صحیح ہے، یہ دوسرا حدیث بھی اس کے سب نقل کرنے والے ثقہ ہیں. یہ آپ نے دیکھا میرے معزز ناظرین. پھر میں ایک تیسری روایت آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب تذکرۃ الحفاظ ہے، حافظ محمد ابن احمد ذہبی کی کتاب، جو حیدرآباد دکن ہند میں سنہ 1333 ہجری یعنی 105 سال پہلے ایک کتاب چھپی ہے، حیدرآباد دکن. تذکرۃ الحفاظ جزء اول. بل یہ کتاب چھپی ہے بمجلس دائرة المعارف النظامیہ الکائنہ فی الہند بمحروسۃ حیدرآباد دکن سنہ 1333 میں. اچھا، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، ذہبی صاحب کی بہت معروف و مشہور کتاب ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیں صفحہ نمبر 7 پر یہ حفاظ سب سے پہلے حافظ یہ ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے حافظ ہیں. سبحان اللہ.
دوسرے بڑے حافظ کون ہیں بھائی؟ دوسرے بڑے حافظ کے عمر ہیں. یہ عمر دیکھیں، یہ امیر الفاسقین عمر بن الخطاب رضی اللہ، لا رضی اللہ عنہ، لا رضی اللہ عنہ. خدا کبھی ان سے راضی نہ ہو، بلکہ خدا اس کو عذاب میں مبتلا کرے، دشمن خدا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، ان کے دو نمبر 2 بڑے حافظ. ہاں، مولوی نمبر 2، حافظ نمبر 2 عمر. اس کے زندگی میں اس نے کئی روایتیں نقل کی ہیں جو یہ کیسے دشمن حدیث تھا یہ عمر. یہ تو ہم کبھی آپ کو دکھائیں گے نا کہ اس نے کیسے احادیث کو جلا دیا عمر نے، ابوبکر نے کیسے احادیث جلا دیا، منع کرتا تھا اصحاب کو. عبداللہ ابن مسعود کئی صحابیوں کو اس نے جیل میں ڈال دیا عمر نے کہ تم حدیث کیوں نقل کرتے ہو. یہ دشمن دین تھا، یہ کہاں حافظ دین بنا ہے؟ آؤ میرے سے مناظرہ کرو نا، تو میں اپنی صحت حدیث کے ساتھ میں ثابت کروں کہ عمر تھا کون. عمر کا تاریخ محمد سے پوچھو، عمریو کہاں ہو، آؤ مناظرہ کرو مولویو. ہاں، اور یہ بہانہ بناتے ہیں جب ان سے پوچھا کہ اس زمانے میں عمر منع کرتا تھا کیونکہ قرآن ضائع ہو جاتی تھی. او ملعون، او ملعون، جب تم خود کہتے ہو تمہارا ایمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جب خدا نے ذمہ لیا کہ قرآن ضائع نہیں ہوگی، تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ اگر حدیث نقل کریں تو وہ حدیث قرآن سے مل جائے گی؟ کبھی ہوا بھی ہے تاریخ اسلام میں کہ حدیث سبب بنی ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے، قرآن مثلا گم ہو جائے، قرآن سے مکس ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے قرآن کہاں ہے، حدیث کون سا ہے. صحیح ہے. یا یہ کہ رسول اللہ، اگر یہ بات سچی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ بھائی دیکھو کہ یہ نہ کرنا کہ حدیث کے سبب تم حدیث کو قرآن سے ملاؤ پھر بھول جاؤ کہ قرآن کہاں ہے. تم تو کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات ہو گئے ہیں، تو نہ انہوں نے قرآن جمع کی، قرآن تو بکھرا پڑا تھا، کچھ قرآن کو تو بکری کھا گئی. عائشہ نے خود کہا، اس کے حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، بکری کھا گئی، بہت سارے آیات ضائع ہو گئے. عائشہ نے خود کہا ہے. کہاں گیا ابن ماجہ؟ کہاں گیا؟ دکھاؤں سنن ابن ماجہ. سبحان اللہ، ان کا پورا تاریخ میرے پاس ہے. میں آپ کو بتاؤں گا لوگوں کہ قرآن کو بکری کھا گئی، احادیث آیتیں ضائع ہو گئی. خدا نے قرآن میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہ وہی قرآن کو بکری کھا گئی تو احادیث سب ضائع. سنن ابن ماجہ للحافظ محمد ابن یزید قزوینی، طبع دار الفکر، 1429 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے کتاب. کتاب النکاح، باب رضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944 ہے 1944. عمرہ نے عائشہ سے اور عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنے والد قاسم ابن محمد سے، انہوں نے عائشہ سے روایت کی. قال نزلت آیت الرجم، آیت الرجم خدا نے نازل کی، حالانکہ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. موجودہ جو قرآن ہے یہ اس میں دکھاؤ آیت الرجم، کہیں بھی نہیں. اچھا، نزلت آیت الرجم ورضاعت رضاعت الکبیر 10، اور کسی مرد کو، کوئی عورت اپنا کیا اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ چھاتی بولتے ہیں، پستان بولتے ہیں، جس سے بچہ، بریسٹ انگلش میں بولتے ہیں نا، نپلز بریسٹ، جس سے بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ جو ہے نا چوستا ہے، بریسٹ فیڈنگ جس کو کہتے ہیں. اگر آپ کسی مرد کو، کوئی خاتون کسی مرد کو، مثلا ایک شخص ہے 40 سال اس کی عمر ہے، مونچے ہیں پہلوانوں جیسے، کسی خاتون کو پکڑ لے تو اس کی جو ہے اس کا پستان اپنے منہ میں لے لے اور اس سے خوب چوس لگا دے. تو یہ کہتے، عائشہ کہتی کہ یہ قرآن میں آیت ہے کہ 10 مرتبہ یہ کرے، 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ یہ کرے تو یہ جو آپس میں محرم ہو جاتے ہیں. بھائی 10 مرتبہ یہ کرے تو اس کا شعبہ خدا بس اب منہ نہ کھولیں کہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس عورت کے ساتھ، ان کے درمیان 10 مرتبہ اگر یہ بات ہو جائے نا کہ منہ میں لے لے، وہ صرف منہ میں تو نہیں لگا نا، بہت کچھ اور بھی کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شرافت ہے لوگوں میں. بہرحال یہ عائشہ صاحبہ کا فرمان ہے کہ اور کہتی کہ یہ قرآن کی آیت تھی، یہ بکری کھا گئی ہے. ورضاعت الکبیر 10، نزلت آیت الرجم، آیت رجم نازل ہو، رضاعت الکبیر 10، اور 10 مرتبہ
کوئی مرد کسی عورت کی چھاتی کو، کسی اس کے پستان کو منہ میں پکڑ کے چوس لے دودھ، تو اس سے وہ اس کا آپس میں محرمیت ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک صرف بچہ جو واقعاً چھوٹا بچہ ہے 2 سال سے کم، وہ بھی اتنا کسی عورت کا دودھ پی لے، نہ صرف پی لے، منہ لگا کے چوس لے کہ اس سے اس کا جسم بڑھ جائے، یہ اس سے نشو نما ہو جائے، پھر وہ واقعاً اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا. ہمارے نزدیک یہ بچوں میں. ان عائشہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہاں بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب میں منہ کھولوں تو کیا یہ دیکھیں آپ. ایک عرب مولوی سے میرا مناظرہ ایک وقت چل رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم حاضر ہو کہ کوئی مرد آپ کے عورت کا یہ جو پستان ہے منہ میں مقرر لگائے 10 مرتبہ؟ وہ کہتا ہے وہ کیونکہ تیش میں آ گیا تھا نا، وہ عائشہ کا دفاع، اس نے کہا جی ہاں میں حاضر ہوں. وہ سعودی عرب کا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ. آیہ رجم نازل ہوا، آیہ رضائے کبیر 10 مرتبہ نازل ہوا، اور یہ میرے صحیفے میں، میرے قرآن میں لکھا ہوا تھا، اور میں نے اس کو اپنے تخت کے نیچے لگا دیا تھا. ادب عائشہ دیکھیں کہ یہ قرآن کی عزت کیا کرتا ہے. کبھی آپ نے قرآن کو اپنے بستر کے نیچے رکھا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے آپ مجھے بتائیں؟ مولوی ہو، حرامی ہو، اگر کوئی شخص قرآن کو اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دے، اس پہ بیٹھ جائے، آپ وہ مسلمان کہلائے گا یا کافر کہلائے گا؟ تم مجھے بتاؤ. کوئی شخص قرآن کو اپنے بستر کے نیچے لگا دے اور اس پہ سو جائے، ہاں یہ اسلام تمہارا یہی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو آؤ میں اپنا نام بدل دوں گا، میرا نام حسن اللہ یاری نہیں، میرا نام معاویہ رکھ لیتا ہوں. اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، معاویہ میرا نام چینج کرو، رکھ دو. وَلَقَدْ كَانَ، اور یہ قرآن، یہ آیتیں، ایک قرآن صحیفہ بولتے ہیں قرآن کو، قرآن میں تھا، اور وہ قرآن کہاں پہ تھی؟ وہ میرے بستر کے نیچے میں نے رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا اور ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے تھے، خلافت میں، سقیفہ میں ہم مشغول ہو گئی تھی نا. بہرحال دخل داجن فأکلها، تو ایک جو ہے بکری آ گئی، بکری نے کھا لیا. یہ ایک میں نکتہ بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں وفات نہیں پائے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کا وفات ہوا ہے وہیں ان کا دفن ہوا ہے. اگر واقعاً یہ عائشہ کے حجرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوتا تو وہاں پر تو ان کا غسل ہوا، وہاں پہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قبر کھودا، وہاں پہ ان کی تکفین فرمایا، اور وہاں پہ ان کو حنوط دی، غسل دیا، پھر ان کو دفن کر دیا، تو وہاں پہ بکری کیسے آ سکتی تھی؟ تو لازمی بات ہے کہ بکری آئی تو عائشہ کے کمرے میں آئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمان بکری وہاں آتا ہے جہاں پہ کوئی ہے نہیں نا. عائشہ تو گئی تھی اپنے چکر میں، بابا کے خلافت کے چکر میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عائشہ کے کمرے میں وفات نہیں ہوا، کہ یہ واضح دلیل. اور بھی روایات ہیں کہ عائشہ خود کہتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو رہے ہیں جب میں نے زمین کھودنے کی آواز سنی. تو اگر اس کے اپنے کمرے میں زمین کھودی جا رہی تو اس کو بلے وہ تو سب شاہد ہوتی، وہاں پہ شاہد ہوتی، وہاں پہ وہ روایت کتاب مسند احمد میں موجود ہے. بہرحال میرے معزز ناظرین، تو قرآن کو بکری کھا گئی. قرآن کو کیا ہو گئی؟ بکری کھا گئی. ان کے نزدیک تو خدا نے قرآن کی حفاظت ہی نہیں ہے، قرآن تو ناقص ہے ان کے نزدیک. کہاں بولتے ہو کہ بھائی شیعہ بولتے ہیں قرآن محرف ہے؟ تم خود، عائشہ خود کہتی ہے. تم بتاؤ اس کا کیا ہے؟ آئے مجھے دکھاؤ نا، مجھے دکھاؤ، آئے رجم دکھاؤ، آئے عشر رضعات دکھاؤ، اور جو آیتیں عمر ادعا کرتا ہے، عائشہ ادعا کرتی ہے، وہ مجھے دکھاؤ. سورہ احزاب کو کہتا ہے کہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا، وہ سب ضائع ہو گئی، وہ دکھاؤ مجھے. معزز ناظرین، تذکرۃ الحفاظ ذہبی صاحب کی کتاب ہے. میرے معزز ناظرین کا نمبر 2 بڑا حافظ کون ہے؟ اس نے خود کہا کہ عمر ہے. یہ دیکھیں روایت میرے معزز ناظرین، ذہبی روایت کرتا ہے دراوردی سے. دراوردی صاحب کن سے روایت کرتے ہیں؟ محمد ابن عمر سے. وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابی سلمہ سے.
یہ سند یاد رکھیں کیونکہ یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم، بشرط بخاری و مسلم۔ دراوردی روایت کرتے ہیں کن سے؟ دیکھیں، دراوردی روایت کرتے ہیں محمد ابن عمر سے، محمد ابن عمر روایت کرتے ہیں ابی سلمہ سے، اور یہ روایت صحیح ہے بشرط مسلم یا بشرط بخاری و مسلم، ہم دکھائیں گے۔ روایت کیا کہتا ہے؟ ان ابی ہریرہ وقلت له اکنت تحدث فی زمان عمر هكذا، میں نے، ابو سلمہ کہتے ہیں، وہ رجال بخاری و مسلم سے، میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تم کیا عمر کے زمانے میں اسی طرح احادیث نقل کرتے تھے، اسی طرح احادیث نقل کرتے تھے؟ ہاں، تو ابو ہریرہ نے کہا لو كنت احدث فی زمان عمر مثل ما احدثكم لضربني بمخفقته، اگر میں عمر کے زمانے میں اس طرح جس طرح ابھی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اس زمانے میں حدیث سناتا تو مجھے وہ اپنے درے سے، مجھے وہ اپنے کھوڑے سے مجھے مارتا تھا، وہ مجھے مارتا تھا۔ تو دیکھیں، یہ عمر، آپ کبھی مجھے کسی مغازی کے کتاب میں دکھائیں، یہ تاریخ طبری ہے نا، تاریخ طبری، یہ دکھائیں تاریخ طبری، یہ کتاب بخاری مسلم کہ عمر نے کبھی کوئی جہاد کیا ہے؟ بھائی وہ بیچارہ ابو ہریرہ ایک فقیر آدمی ہے، کمزور سا آدمی ہے، وہ اس کو تو ہمیشہ مارتا ہے، ہمیشہ مارتا ہے، اس کو ڈانٹو، اس کو مارو، اس کو گالی دو، اس کو پیسے لے لو اس سے۔ بڑا بہادر ہے جی، بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے۔ لیکن یہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں تو یہ بھاگ کیا تھا، اس کی اپنی روایتیں ہیں، وہ خود صحیح سند کے ساتھ کہتا ہے کہ میں بھاگ گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا، اور میں بکری، وہ خود کہتا ہے میں بکری کی طرح اتنے زور سے بھاگ رہا تھا، بکری کی طرح۔ پہاڑی جو بکری ہوتی ہے وہ پہاڑ پہ بہت تیزی سے بھاگتی ہے، تو یہ خود اس کی اپنی روایت ہے کہ میں اس سے، یہ خیبر میں یہودیوں نے اس کو بگایا، مرحب نے ایک وہاں پہ کیا عمر کیا مانگنے آیا، فوراً عمر یہ بھائی بھاگنا شروع کیا، رننگ شروع کی، کہتا معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی، پھر نہیں آئیں گے۔ حدیث دکھاؤں عمر یو، چلو کل پرسوں دکھاؤں گا، یہ جنگ میں کبھی اس کی کوئی، مجھے دکھائیں، میرا چیلنج ہے کہ کبھی ابو بکر نے ایک تیر مارا ہو دشمن کی طرف، کسی جو احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، کسی بھی غزوے میں اس نے ایک پتھر مارا ہو دشمنوں کی طرف، یا عثمان کی ایک شجاعت دلاوری مجھے دکھاؤ، یہ جو تم کہتے ہیں یہ بڑے شجاع ہیں، تم نے اپنی کتابوں میں تو لکھا ہے، ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا حافظ تھا، پہلا حافظ کون ہے؟ ابو بکر، دوسرا حافظ عمر۔ ہم سمجھ تو آگے کہ مولوی تھے، اب سب مولوی تو شجاع تو نہیں ہوتے نا، دلاور تو نہیں ہوتے، دلیر تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اس کی دلیری عمر کی یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو خوب ستاتا تھا، کبھی گالی دو اس کو، کبھی مارو اس کو، کبھی پیسے لے لو اس کو، کبھی اس کو پکڑ لو کہ تو چور ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ خود کہتا ہے کہ اگر میں عمر کے زمانے میں اس طرح حدیث سناتا تھا تو وہ مجھے کھوڑے سے بڑا مارتا تھا۔ اوے میرے معزز، سند کیا ہے؟ دراوردی ان محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ، یہی سند ہے نا؟ اب دیکھو سند میں آپ کو دکھاؤں، مسلم کہاں گئی بھائی؟ مسلم، بخاری مسلم، مسلم ابن حجاج قشیری نیسابوری طبع دار الفکر، دیکھیں جناب، صفحہ نمبر 644، کتاب الحج، باب من اراد اہل المدینہ بسوء ومن ارادہ عذابہ اللہ، روایت نمبر 3250، حدثنا الدراوردی عن محمد بن عمرو، تو صحیح ہے نا؟ انہوں نے عبداللہ سے اور اس نے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ ابھی ہم دکھائیں گے محمد بن عمرو کی ان سے ابو سلمہ سے روایت بھی دکھائیں گے آپ کو، یہ صحیح ہے نا؟ اچھا، اور محمد ابن عمرو کے ابو سلمہ سے روایت،
بخاری، بخار نہ آ جائے کہیں آپ کو. دار احیاء تراث العربی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1422، دار احیاء تراث العربی بیروت میں، بیروت لبنان میں. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 356 یہ 56 آ گیا جناب، 356 باب اعتکاف المستحاضہ، کتاب الاعتکاف، حدیث نمبر 2040. بلے. عن ابی سلمہ وحدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی سعید. محمد ابن عمرو کی حدیث ابی سلمہ سے، اور محمد ابن عمرو کی ابی سلمہ اور ابی سلمہ کی ابو ہریرہ سے روایت آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کو خوب تسلی ہو جائے کہ بھئی ہم کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہے آپ سے. صفحہ نمبر 152 کتاب الاذان، صحیح ہے، حدیث نمبر 782. محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ. تو دراوردی کی حدیث محمد ابن عمرو کی ابی سلمہ سے، ابی سلمہ کی ابو ہریرہ سے. دراوردی کا ہم نے دکھایا کہ اس کی روایت محمد ابن عمرو سے مسلم میں موجود ہے، اور محمد ابن عمرو کی ابی سلمہ سے ہم نے دکھایا بخاری میں موجود ہے، اور محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ کی بخاری میں. پس سند صحیح ہے میرے معزز، سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں، ایک اور روایت دکھائیں ابو ہریرہ صاحب کی، کہ ان کی روایتوں کا کیا حال ہے. اچھا، پس ابو ہریرہ پہ، وہ ابو ہریرہ کی تذلیل خوب کرتا تھا اور اس کو مارتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ تو حدیث نقل کر تو تیرا ایسا ویسا کر دوں گا. اور اس میں جو بے عزتی ہے، توہین ہے، اہانت ہے، اور اس میں جو دشمنی ہے دین ہے، یہ واضح و آشکار ہے، اس کا مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ بخار آ گیا آپ کو. بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، تب ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان، ادارہ اسلامیات. بخاری مترجم ہے، کئی مولویوں نے مل کے، مولوی امجد العلی، ابو الفتح وغیرہ نے اس کو روایت ترجمہ کیا ہے. اچھا، اس کے بخاری میں صفحہ نمبر 156 میں جناب دیکھیے، میں ان کا آپ کے لیے ایسا کام کر دوں گا. میں نے اپنے اردو زبان بھائیوں کو کہا ہے، اللہ نے زندگی دی تو میں ایسا کر دوں گا نا، ایسے آپ کو ایسے اسپیچز دوں گا کہ آپ 6 مہینے میرے اسپیچز دیکھیں گے، پھر مجھے ضرورت نہیں ہوگی کہ میں چیلنج کروں تکبیر ٹی وی کو، عرفان شاہ صاحب. میں اگر 6 مہینے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کرتا جاؤں تو پھر آپ سب انشاءاللہ، آپ سب، کوئی بھی شخص میرا پروگرام 6 مہینے دیکھے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ میرا ہر دیکھنے والا، پروگرام کو دیکھنے والا اور غور سے دیکھنے والا، وہ ان کے بڑے سے بڑے مولوی کو چیلنج بھی کر سکے گا اور اس کو ہر مسئلے پر اس کو ہرا بھی سکے گا انشاءاللہ مناظرے میں، انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اچھا، بخاری شریف ہے، شریف ہے، بدماش ہے. صحیح بخاری صفحہ نمبر 156 میں، 156 جائیں، 156 صحیح ہے، کتاب بخاری حدیث نمبر 120. بلی عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعائن، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 ظرفوں میں حدیث، 2 ظرفوں میں، 2 تھیلوں میں، 2 ظرفوں میں، 2 جس کو بولتے ہیں 2 کنٹینرز میں نے حدیث جمع کی ہیں. فاما حدثهما فبثثته، ان میں سے ایک کنٹینر جو تھا حدیثوں کا میں نے وہ نشر کر دی، سب آپ کو سنائی ہے. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، لیکن دوسرا جو کنٹینر ہے میرا حدیثوں کا، اگر میں وہ حدیثیں آپ کو سناؤں تو میرا گلا کٹ جائے گا، مجھے قتل کر دیں گے یہ لوگ. میں نے آپ کو کیا کہا کہ ان کی دین کا اساس، عمریوں کے مذہب کا اساس 2 باتوں پر ہے. ایک جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ جہاں پہ آ جائے، ایک حقیقت کو چھپاؤ، حقیقت کو چھپاؤ. ان کا اساس یہی ہے. تو یہ ان کا سب سے بڑا حافظ ہے ابو ہریرہ. وہ خود کہتا ہے اگر میں آپ کو سچی حدیث سناؤں جو میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو میں قتل ہو جاؤں گا. کہ وہ حدیث غدیر کی بات تو نہیں کر رہا تھا نا، الخلفاء من بعد 12،
میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے سلام اللہ علیہ. اس کی بات تو نہیں کر رہا تھا نا حرامیوں. جو بھی تھا ایسا حدیث تھا جس سے ان کو سیاسی خطرہ لاحق تھا. سیاست والوں سے اس کو ڈر تھا کہ اگر میں سناؤں تو مجھے قتل کر دیں گے. تو قال ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں البلعوم مجرى الطعام. بلعوم کس کو بولتے ہیں؟ مجرى الطعام، جہاں سے طعام کھانا جب آپ کہتے ہیں نیچے جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، آپ کیا کہیں، بلعوم. یہاں سے جو کھانا نیچے گلا کا جو حصہ ہے جہاں سے کھانا نیچے جاتا ہے اس کو بلعوم یعنی گلا. اچھا ترجمہ دیکھیں کہ مولویوں نے جو روایت ترجمہ کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 ظرف علم کے یاد کر لیے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے ظرف کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کاٹ دیا جائے گا. ابو عبداللہ یعنی خود بخاری کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کی جگہ، کھانے کے جانے کی جگہ ہے. بلعوم یعنی کھانا جہاں گلے سے گزرتا ہے تو اس کو بلعوم کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہیں اور تم پھر کہتے ہو کہ شیعوں کی کون سی بات پہ اعتبار ہے، شیعہ تو تقیہ کرتے ہیں. یہ تو تمہارا بخاری ہے بھائی، تمہارا ابو ہریرہ ہے، تمہارا بڑا امام ہے، تب بڑا حافظ ہے. وہ تو خود کہتا ہے کہ اگر میں حدیث نقل کروں تو مجھے قتل کر دیں گے. کون شیعہ قتل کرتے تھے؟ آپ تو کہتے ہیں اس زمانے میں شیعہ تھا ہی نہیں. شیعہ تھا ہی، کون قتل کرتا تھا اس کو اگر وہ حدیث سناتا ہے؟ بہرحال ایسے کیا بولتے ہیں اس کو، سیاست کے لوگ تھے کہ ان کو ڈر تھا اگر ابو ہریرہ کوئی ایسی ویسی حدیث سنائیں تو ان کو فوراً، جیسے بھی پاکستان میں ایجنسیاں ہیں کسی سے ڈر ہوتا ہے تو اس کو فوراً وہ لاپتہ ہو جاتا ہے. پھر لاپتہ لوگ لاپتہ ہو گیا. دیکھیں وہ ابو ہریرہ کو لاپتہ کر دیتے، اس لیے وہ احتیاط کرتا تھا، نقل نہیں کرتا تھا. بہرحال میرے معزز ناظرین، میں نے کن کتابوں سے استدلال کیا ہے؟ کوئی میں نے شیعہ کتاب آپ کو دکھایا ہے؟ اے میرے معزز ناظرین اردو زبان بولنے والوں، میں نے آپ کو جو احادیث سنائی ہیں آج، ان سے عمر کا دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، دشمنی اسلام لازم آتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ حدیث سنت کا جو دشمن ہوتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے. یہ تو ثابت ہوا نا. اس نے صحابہ کی توہین کی ہے، صحابہ کو ایسے گالیاں دی ہیں، صحابہ کو دھمکی دی ہے، صحابہ اس سے ڈر کے مارے حدیث نقل نہیں کرتے تھے. یہ ثابت کیا ہے نہیں. ان کے اپنی مسلم میں نے ایک پورا باب آپ کو 3 احادیث پڑھ کے سنائی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ اللہ ان کی سب باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جو صرف وہ خدا کی جانب سے کہ وہ ماننا ہے، باقی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہ تو بھائی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے وہ تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جو سب سے جاہل طبقہ ہے دنیا میں عرب اس زمانے کا، وہ بھی ان سے زیادہ جانتے تھے. نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ. میرے معزز ناظرین، اتنی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، دشمنی سنت، دشمنی حدیث، اہانت صحابہ ان کی کتابوں سے ثابت کیا میں نے نہیں کیا ہے. یہ میں نے کوئی ایسی غلط احادیث بھی آپ کو نہیں سنائی ہے. قرآن ان کے نزدیک محرف ان کی اپنی کتاب سے سنائے الحمدللہ. یہ تمام ثابت. اگر میں اور کوئی تقریر نہ کروں نا، یہ ایک تقریر میرے لیے کافی ہے ان کے مذہب کے بطلان کے لیے. اور ایسی تقاریر انشاءاللہ دیکھیں آپ. اب تو تلوار نیام سے اتر آیا نا. اب دیکھو کہ میں ان کا کیا حال کرتا ہوں باذن الہی، باذن مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا، میرے سید، میرے مالک امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. ہم ان کے غلام، ان کے چاکر، غلام ابن غلام ابن غلام، غلام ابن کنیز. ہم تو ہمارا پورا وجود خاندان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے فدائی. ہم تو ان کو اپنے آپ کو ان کا نوکر بھی کہنا، ان اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ان کا نوکر، اپنے آپ کو ان کا نوکر، ان کا غلام، ان کا خادم کہلائیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ میرے آقا، میرے مولا کے انشاءاللہ صدقے اور ان کی تائید سے، اور میرے مولا، میرے آقا، میرے غائب امام سلام اللہ علیہ، ان کی تائید سے، ان کی توفیق سے انشاءاللہ، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو، غاصبین فدق کو، غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ہر تقریر میں ایسے ادلہ پیش کروں کہ ہر ادلہ ان کا کفر 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 ثابت ہوگا انشاءاللہ باذن الہی، باذن الہی. اور میرا چیلنج ہے عمری علماء کو، میری تقریر سنو اور آ جاؤ مناظرے کے لیے. مرد ہو تو آ جاؤ، مرد ہو تم مرد ہی نہیں ہو نا. چیلنج تو میں نے دیا ہے تم لوگوں کو، تمہارے ٹی وی والوں کو.
چیلنجیں تو میری ہے نا, یہ تو مرد ہی نہیں ہے مناظرہ کرنے کے لیے, میں تو ان کو جانتا ہوں, میں ان کا اساس جانتا ہوں, عمر کون ہے, یہ کیا بلا میرے سے مناظرہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے میرے اللہ, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے میرے رازق, تجھے قسم ہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی, تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے میں یہ میرے اللہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام, مودت امیر المؤمنین علیہ السلام, مودت حضرت امام حسین علیہ السلام, مودت و محبت حضرت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسلام اللہ, اللہ زہر آن اس کو کئی گنا 10 مرتبہ بڑھا دے میرے مالک, میرے خالق, میرے پروردگار, اور ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, محبت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نور سے منور فرما, اور ہمارے ہمارے اولاد کو تا روز قیامت غلامان اہل بیت علیہم السلام اور کنیزان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے زمرے میں رکھنا, اور روز قیامت ہمیں محبین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور شیعیان اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور کرنا. اور اے میرے اللہ, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, ہمارے حاجات کو روا فرما, اور اگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو ایک دعا ضرور قبول کر, اے میرے اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہے پروردگار, تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام, صدیقہ طاہرہ زہراء معصومہ سلام اللہ علیہا کی قسم, تجھے امام حسن و امام حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کی قسم, چہاردہ نور مقدس کی قسم, اے اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. اے میرے اللہ, اپنے آیت کبریٰ, اپنے خلیفہ عظمیٰ, اپنے آخری حجت کو دنیا کے لیے ظاہر فرما, آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا نور دنیا والوں کے لیے ظاہر فرما, آل محمد علیہم السلام کے دشمنان کو جلد از جلد ان کے میرے مولا کے تلوار سے جہنم واصل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا علی مدد بر دشمنان اہل بیت علیہم السلام لعنت.